فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیمل ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام سرکار۔ عید میلاد النبی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ملک بھر میں مختلف جگہ پر محافل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، میلاد منائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اور ایسے موقع پر ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے حالات میں بہتری لانی ہو، اپنی زندگی میں سکون لانا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی سیرت، ان کی احادیث، ان کی تعلیمات ہماری زندگی کا کل اثاثہ ہیں، اور اگر صرف ہم یہ الفاظ ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حالات یا بہتر ہو جائیں گے یا ہم انہیں برداشت کرنے کی بہتر قابلیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اور وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ملتی ہیں۔ اور جب بھی قرآن پاک کی تعلیمات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ آج اس پر بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ظاہر ہے وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں بار بار اس بارے یا تو بات کرنی ہوگی یا سیکھنا ہوگا، سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور کیسے پاکستان میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں، لوگ فرسٹریٹ ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشان ہیں، ہم اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے اندر یہ انرجی، یہ جنگ لڑنے کی طاقت پیدا کر سکتے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، امانت رسول صاحب، انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ عید میلاد النبی آپ کو بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ آج ملک بھر میں منائی جا رہی ہے۔ آپ کو بھی مبارک۔ بہت شکریہ۔ سر مجھے بتائیں کہ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو درود پڑھے بغیر وہ بات یا وہ جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم پر اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی بجائے عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے، جب تک ہمارا تعلق براہ راست رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ نہیں ہوتا، اس وقت تک ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اور ہر جگہ جاتے ہیں اور ہر سورس سے بات کو سنتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل سورس ہے اس کی طرف ہمارا رابطہ اور تعلق ہمارا کم ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ پڑھے ہوئے کم ہیں، سنے ہوئے زیادہ ہیں۔ بالکل صحیح، ہم سنتے زیادہ ہیں۔ یعنی میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ کمپیئر تھے، ایک پروگرام کے لیے آئے میرے پاس ریکارڈنگ کے لیے۔ اب انہوں نے اپنی گفتگو میں جتنی باتیں بھی بیان کی وہ سب کی سب موضوع تھی، من گھڑت تھی، اور وہ یعنی فیبریکیٹڈ تھیں ساری باتیں۔ میں نے بعد میں ان سے کہا کہ بھئی یہ جو بھی کچھ آپ نے بیان کیا یہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو ان کا جی ہم تو بچپن سے یہ باتیں ساری سنتے آئے ہیں۔ اب جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ولادت پاک ہے، تو اب اس حوالے سے اکثر باتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نہ کوئی منہ ہوتا ہے نہ کوئی سر ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے دوستوں کو دین اسلام سے تعلق ہی نہیں ہوتا۔ میں اس لیے تلقین کرتا ہوں کہ آپ براہ راست اصل سورس سے جو ہے اس سے اپنے تعلق کو آپ مضبوط کریں۔ وہ کیا ہے جسے آپ نے بھی بیان کیا؟ ایک تو قرآن پاک ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے وہ اصل سورس ہے نا، ہم سنتے ہیں دوسروں سے اور وہاں سے پھر اعتراضات بھی پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں، بات بھی سمجھ نہیں آتی، اور پھر وہ عمل میں بھی ہمارے حصہ نہیں بنتا۔ دیکھیے، قرآن کا اعجاز یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے جائیں نا تو خود بخود انسان کی شخصیت میں ایک تبدیلی رونما ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور قرآن پاک جس طریقے سے انسانی زندگی کو بیان کرتا ہے، پھر آخرت کو بیان کرتا ہے، پھر نیک بندوں کو بیان کرتا ہے، انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں گے، آپ کی پیدائش ہے، پھر آپ نے مکہ میں وقت گزارا، پھر مدینہ میں آپ آئے، پھر جنگیں ہوئیں، پھر آپ نے جو امن کا پیغام انسانیت کو دیا، پھر صحابہ جیسی ایک جماعت، اعلیٰ جماعت آپ نے تیار کر دی قیامت تک کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی کام ہوئے جب آپ پڑھیں گے
رسول اللہ کی سیرت کو تو خود بخود آپ کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کا یہ کمال اور اعجاز ہے کہ قرآن ایسے دل کو دھوتا چلا جاتا ہے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جب زنگ آلود ہو جائے دل تو دو چیزوں سے دل کے زنگ کو دور کیا کرو، ایک موت کو یاد کیا کرو اور دوسرا قرآن کو پڑھا کرو، تو اس سے دل کا زنگ جو ہے وہ اترتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو صرف ایک ریچول کے طور پر ہم نے لیا ہے کہ بس دیکھا ہمارے آس پاس جو ہوتا ہے ہم نے گھر میں بھی دیکھ لیا، باہر بھی دیکھ لیا، بس ٹھیک ہے وہی اسلام ہمیں کافی ہے۔ وہ جو اسلام ہے نا وہ اسلام کبھی بھی ہمیں تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس پر تو اب بہت سے پردے پڑ گئے نا، گرد پڑ گئی اس پر۔ اصل جب تک اس سورس سے ہمارا رابطہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری زندگیوں میں کبھی انقلاب اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ نے قرآن پاک کا ذکر کیا، احادیث کا ذکر کیا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ریفرنس کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ بہت سے پنہا اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں پوئٹک ٹچ بھی ہے جس کے بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے، جس کے ریفرنسز بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن پھر وہاں پر آ کر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پر آ کر بہت سے لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہاں جائیں، ریفرنس کے لیے کیسے ڈھونڈیں، کس طرف جائیں، فرقہ واریت والی باتیں آ جاتی ہیں اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ کون سی کتاب اس ریفرنس کو ہمارے صحیح راستے تک لے کر جائے گی۔ دیکھیے قرآن پاک کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ تو عام آدمی ہو یا خاص ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، عالم ہو، اس کی یہ بہرحال ضرورت ہے کہ وہ نصیحت چاہتا ہے، تذکیر چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ جو اس کو کروائی جاتی ہے۔ قرآن پاک ہر شخص کو یہ یاد دہانیاں کرواتا ہے اور یہ اس کے لیے قرآن پاک آسان ہے۔ ہاں جہاں تک آپ نے بات کہی ہے کہ بھئی وہ ایک اکیڈیمک لیول ہوتا ہے، اس کے لیے تو واضح بات ہے کہ پھر آپ ایک طالب علم بن کر آتے ہیں نا، لیکن اگر آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو نصیحت مل جائے تو وہ خود بخود آپ کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ کے لیے بالکل اس میں آپ کی ضمیر کی آواز کتنی میٹر کرتی ہے جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جیسے آپ نے یہ ذکر کیا تو میں ایک چھوٹی سی اس میں اگزامپل دینا چاہوں گی کہ میں نے بہت عرصے تک قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا اور قرآن پاک بہت دفعہ کمپلیٹ کر لیا ہوا تو مجھے لگتا تھا کہ قرآن پاک پڑھ لیا چلو جی ذمہ داری پوری، جو ہماری کلچرلی ایک سچویشن ہوتی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک موقع ملا مجھے جس میں ایک ہی دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ وہاں پڑھایا جا رہا تھا اور میں نے وہ کلاسز اٹینڈ کی 1 مہینے کے لیے۔ بہت سی چیزیں یاد رہ گئیں، بہت سی چیزیں اوبیسلی دہرائی میں آتی ہیں، لیکن اس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے کلچرلی کہیں اور سٹینڈ کرتے ہیں اور آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہو کہ نہیں قرآن پاک میں آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے، مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کی ریفرنس سے نہیں آیا۔ یہ علم کیسے حاصل کرے ہماری نوجوان؟ دیکھیے میں ایک آپ کو مشورہ دوں گا اور آپ کے ذریعے سے دیکھنے والوں کو کہ جو نو مسلم ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے انٹرویوز آپ سر وہ ہم سے زیادہ اچھے سن لیں، نہیں انٹرویوز ان کے سن لیں کہ وہ اسلام کی طرف کیسے متوجہ ہوئے۔ یعنی جو شدید قسم کے متعصب لوگ بھی تھے انہوں نے جب قرآن مجید کو پڑھا اور جب انہیں قرآن ملا اور رسول اللہ کی سیرت کو انہوں نے پڑھا تو ان کے اندر یہ کیسے انقلاب اور یہ تبدیلی آئی۔ یعنی صرف آپ یہ کام کیجئے، قرآن پاک کو پڑھنا تو ہے ہی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ اسلام کی طرف کنورٹ ہوئے، اسلام قبول کیا تو وہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے اصل جو انسان کے اندر پیورٹی ہے نا، انسان کے اندر اخلاص ہے اور انسان کے اندر جو پاکیزگی ہے وہ حقیقت میں وہ سب کچھ ہے۔ اگر وہ انسان اس پر فوکس کرے، اسے دیکھے، اسے تلاش کرے تو قرآن پاک بھی سمجھ آتا ہے اور انسان کی زندگی خود بخود تبدیل اور بدل جاتی ہے۔ ہمارے پاس صرف یہ معذرتیں اور ہمارے پاس بہانے ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں فرقہ یا فلاں فرقہ ایسے فلاں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ بالکل صحیح، قرآن پاک ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کی سیرت ہمارے پاس ہے۔ میں کسی اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ میں نے کسی عالم کی بات کو سننا ہے یا میں نے کسی کی طرف جانا ہے یا کسی فرقے کی وجہ سے اب مجھے چھوٹ مل گئی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو کسی کے لیے کتاب موجود ہے وہ میرے لیے بھی کتاب موجود ہے، وہ قرآن پاک ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہیے، اور میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس طرح صحابہ نے دین کو ڈسکور کیا تھا، مسلمان ہوئے تھے، ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، تب ہی ہم حقیقت میں
وہ مسلمان بنیں گے, انسان بنیں گے کہ جس کی زندگی بالکل بدلی ہوئی ہوگی اور اسلام کے مطابق ہوگی. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ اگر آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے, لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے انٹل اور انلیس آپ اس دین کو ڈسکور کریں, آپ خود تلاش کریں. دیکھیں جو ہندو کے ہاں پیدا ہوا وہ بھی تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں سچ پہ اور حق پہ ہوں. بالکل. جو کرسچن ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے, ہر کوئی یہ سمجھتا ہے, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ بات اصل یہ ہے کہ ہم نے سچ کو ڈھونڈنا ہے نا کہ حق اور سچ کیا ہے, ہم نے اس کو تلاش کرنا. اور یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا فیتھ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ جس کے بارے آپ جتنا پڑھیں, جتنا سیکھنے کی کوشش کریں, آپ یقین کریں کہ ایک قدم اٹھائیں گے آپ اس راستے پر تو خود بخود آپ کو منزلیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, راستہ طے ہونا شروع ہو جائے گا. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ایک چھوٹی سی بریک, دوبارہ حاضر ہوں گے. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. امانت رسول صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور دین کی باتیں ریالٹی سے کلوز رہ کر اگر ہم سیکھنا شروع کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. امانت رسول صاحب, آج کے مبارک دن کے مناسبت سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اگر مختصر سے وقت میں کچھ چیزہ ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں سکھائیں کہ ہماری آج کل کی زندگی جو بڑا چیلنج بن چکا ہے, حالات کو لے لیجئے, گزارا کرنا بڑا مشکل, تھوڑا سا بتائیے گا اس بارے میں کہ کس طرح سے ہم دین اسلام میں کمفرٹ لے سکتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے اس کا عقیدہ نہیں پوچھا کرتے تھے. آپ انسانیت کی اور انسان کی آپ قدر کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسی بات کو لینا چاہیے. عقیدہ انسان کا وہ خدا اور بندے کا معاملہ ہے. میں کون ہوں, کیا ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح آپ کون ہیں, کیا عقیدہ ہے, کیا سوچ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ انسان ہیں, میں نے آپ کی عزت کرنی ہے, احترام کرنا ہے, اور اگر آپ ضرورت مند ہیں تو میں نے آپ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. آپ بھوکے ہیں تو آپ کو کھانا کھلانا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے, آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستی کو دور کرنا ہے. آپ میری بہن ہیں, بیٹی ہیں, آپ ہمسائے ہیں, آپ ایک دوست ہیں, آپ میری کولیگ ہیں, کچھ بھی ہیں, میری ذمہ داری ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کا خیال رکھنا اور آپ کو احترام دینا ہے. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں آپ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں تو ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ کس مسلک سے, کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب ہم طے کرتے ہیں آیا کہ اس کی عزت میں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس کو اپنے گھر میں بٹھانا ہے, نہیں پیرامیٹرز میں یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. ہاں, یہ چیز ہے. تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹ کرتے تھے انسانیت سے, ہیومینٹی سے. آپ احادیث پڑھ کر دیکھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ وہاں پر یہاں سے بات شروع ہوتی تھی. مثال کے طور پر اگر ایک یہودیہ کا جنازہ ہے تو آپ احترام میں کھڑے ہوتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو یہودیہ ہے, خاتون ہے. آپ فرماتے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو یہ بنیادی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں, علاقے میں یہودی مرد عورتیں وہاں رہتی تھی, سب کو عزت ملتی تھی, سب کو احترام ملتا تھا, کبھی بھی کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کدھر نکل گئے, ہم اتنے خود غرض کیسے ہو گئے کہ آج اگر چرچ جلائے جاتے ہیں, آج اگر یہاں پر مندر جلائے جاتے ہیں, یا ایون مساجد بھی, میں تمام انسانیت کی بات کی جا رہی ہے, تو پھر ہمیں یہ کیوں ریئلائز نہیں ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے دین اسلام, سختی کا نام نہیں ہے دین اسلام, انسانیت کا نام ہے. لیکن آج ہم اتنے خود غرض ہیں کہ اپنے حالات پر تو رو رہے ہوتے ہیں, ساتھ والا اگر بھوکا بھی سو رہا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اصل میں اس کا ذکر ہم بریک سے پہلے کی گفتگو میں کر چکے کہ اصل جو اسلام ہمیں دیا گیا وہ قرآن اور سیرت میں دیا گیا, لیکن ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ ہم فالو کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اپنے ماحول سے. ہمارے ماحول میں تشدد ہے, ہمارے ماحول میں نفرت ہے, ہمارے ماحول میں غربت ہے, ہمارا جو نظام زندگی ہے وہ کچھ اس طرح جبر پر مبنی ہو گیا کہ ہماری زندگیوں سے وہ جو ملائمت ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے, محبت ہے, احترام ہے, وہ چیز ختم ہو گئی. تو ہمیں اصل میں وہ جو پیور اسلام ہے, پیور دین ہے خدا کا, ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہوگا. میں یعنی کسی پر تنقید نہیں کرتا, نہ کرنا چاہتا ہوں میں, لیکن آپ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہم کیا
اپنی قوم کو، اپنی نوجوان نسل کو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. نظام تعلیم کی بنیاد پر دیکھ لیجئے، نظام معاشرت کی بنیاد پر دیکھ لیجئے، آپ مذہب کی بنیاد پر دیکھ لیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ سختی بھی آپ کو کہیں سیرت میں نظر آتی ہے نا، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ذاتی دشمن تھے ان سے کبھی بدلہ نہیں لیا تھا. اگر کسی نے آپ کو ذاتی طور پہ نقصان پہنچایا، غضب پہنچایا، آپ کی بے ادبی کی، آپ نے کبھی بھی اس سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے سزا وہاں پر دی کہ جب کسی نے ریاست کے قانون کو توڑا، جب علل اعلان اللہ کے قانون کو توڑا، حکم کو توڑا، اللہ کی حدود کو پامال کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے اپنے ذاتی معاملات بھی ہوتے ہیں تو ہم ان کو ریاست کی بنیاد پر اور دوسرے طریقے سے ہم لوگوں کو سزا دیتے ہیں، مذہب کا رنگ دے دیتے ہیں. آج کل بڑا ایک ٹرم چلتی ہے کہ مذہبی کارڈ استعمال کر لیا جاتا ہے، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل کر، لوگوں کے ایمان کو استعمال کر لیا جاتا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. دیکھیں، دین اسلام فرد کو خطاب کرتا ہے، قرآن فرد کو خطاب کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ہے. یہود نصارہ ان کے مقابلے میں مسلمان بھی تھے نا، تو ان کو بھی کہا کہ فاعفو وصفحو، کہ جہاں تک یہ معاملات ان کی بد اخلاقی ہے، بد اتواری ہے، تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ معاف کر دو. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جتلاؤ ہی نہیں، اس پر تو بات ہی نہ کرو. قرآن یہ کہتا ہے، یعنی قرآن اپنے جو ماننے والے ہیں ان میں دیکھنا چاہتا ہے عظمت کردار کی، اخلاق کی. یہ بنیادی چیز ہے کہ جو خدا اور اس کا رسول ہم سے تقاضا کرتا ہے. تو اس لیے ہم جو بات شروع کرتے ہیں، ہم دوسرے کے عقیدے سے بات شروع کرتے ہیں. رسول اللہ بات شروع کیا کرتے تھے انسانیت سے، اس لیے کہا جاتا ہے دین اسلام ہیومینٹی کا دین ہے، انسانیت کا دین. دیکھیے نا، ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک کہے گا میں تیرے پاس آیا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، بھوکا تھا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بے لباس تھا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا. تو وہ بندہ ہنس پڑے گا، کہے گا یا اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے. اللہ پاک کہے گا فلاں وقت یاد کر کہ ایک بندہ آیا تھا تیرے در پہ، اس نے کہا تھا میں بھوکا ہوں، تو نے اس کو کھلایا نہیں تھا. فلاں آیا تھا پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا. بے لباس تھا، تو نے لباس نہیں اس کو دیا تھا. تو اگر اس کو دیتا تو میں یہ سمجھتا کہ تو نے مجھے دیا ہے. یہ اللہ پاک فرماتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اصل میں جو اپنی پریورٹیز ہیں نا، وہ سیرت رسول کی روشنی میں ہمیں طے کرنی چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے. یعنی ایک دوسری بات دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں تصنع بہت آ گیا، بناوٹ بہت آ گئی ہمارے معاشرے میں، خود نمائی یہ ہمارے اندر بہت آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لباس کے حساب سے دیکھ لیں، رہن سہن کے لحاظ سے دیکھ لیں، صحابہ کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، ملنا جلنا تھا، اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں. قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو رسول اللہ کا ادب سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں صحابہ سے کہا تھا یا انسانوں کو یا مسلمانوں کو میرا ادب کیا کرو، میں تمہارا نبی اور رسول ہوں. کبھی نہیں آپ نے فرمایا. اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا رسول ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر بالکل ساتھ آیا. یعنی آپ علیہ السلام نے کبھی بھی، یعنی آپ کی حیا کا یہ تقاضا تھا کہ آپ نہیں کہتے تھے بھائی میرا ادب کرو. اللہ نے قرآن میں کہا کہ بھئی اللہ کے رسول کا اور اللہ کے نبی کا احترام کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے جھوٹے قسم کے اپنی شخصیات اور ملمہ کاری اپنی ذات پر ہم نے چڑھائی ہوئی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کہیں بھی باتیں نہیں ملتی. بالکل صحیح. یعنی ایسی بہت سی باتیں، مثال کے طور پر سختی کا جو رویہ ہے، غصے کا رویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کہیں نہیں ملتا. قرآن پاک تو یہاں تک کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، تو یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کر اٹھ جاتے، چلے جاتے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو سیرت کلی طور پر ہماری زندگی اس کی نفی کرتی ہے. ہمارے اندر کہیں پر بھی کوئی روشنی سیرت کی نظر نہیں آتی. بالکل. اور یہ بڑی بدقسمت والی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور میں یہاں پر نام نہیں لے کے، اگزامپل نہیں دے کے، لیکن آپ سب ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اسلام سکھانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو حکمران ہیں، حکمرانی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں تمام عوام کی، وہ عالم کی طرف چلے جائیں یا حکمرانوں کی طرف چلے جائیں. اور پھر جب ریالٹیز کی بات ہوتی ہیں اور
सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है तो सर फिर आपके वाली बात है कि उसका एक ज़र्रा भी वहाँ नज़र नहीं आता। यहाँ तो अब ये भी हमारे यहाँ पर अब ट्रेंड बन गया है जी कि आपने आलिम दीन से अगर मुलाकात भी करनी है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और आप जा ही नहीं सकते, 10 फुट फासले पर बैठकर सवाल करें जो करना है। मतलब हम अपने आप को इतना बड़ा समझना शुरू हो जाते हैं कि हम उस लेवल पर जाकर ना समझा पाते हैं और दीन इस्लाम को जो उसकी सही रोशनी है फैला नहीं पाते। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह बैठा करते थे ना सहाबा के साथ, और आने वाले भूल कर समझ लेते थे हज़रत उमर को कि ये मोहम्मद हैं, यानी रसूलुल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं रखा। आखिरी वक्त में जाकर फिर एक चौकी सी बना दी गई थी जिस पर रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा होते थे। फिर कहीं पर लोगों को पता लगता था कि भाई ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये जो तसन्नो बनावट और अपने आप को बड़ा बनाकर दिखाना रसूलुल्लाह की सीरत में बिल्कुल नहीं है और हमारे बहुत से मसाइल की जड़ भी है ये। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अमानत रसूल साहब, अक्सर मैं ये कहती हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपको पता होती हैं, आपके सबकॉन्शियस में भी होती हैं, लेकिन बार बार रिमाइंडर जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी, मुझे यकीन है कि मेरे देखने वालों के साथ साथ मुझे ख़ुद भी बहुत से पॉइंट्स दोबारा से पॉपअप हो जाते हैं कि मुझे इस पर भी काम करना है, मुझे अपनी ये वाली चीज़ ठीक करनी है जो दीन इस्लाम के मुताबिक नहीं है। ऐसे में अक्सर लोगों से मुलाकात होती है हमारे शो के दौरान और अक्सर लोग गुर्बत का बड़ा दुख बयां कर रहे होते हैं और वाकई में गुर्बत बढ़ती भी चली जा रही है, हालात ख़राब भी हो रहे हैं। फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम तो 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं भी बहुत करते हैं, अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर नहीं कर रहा। फिर वो मायूसी जिसको कुफ्र कहा गया है इस्लाम में, वो फैलना शुरू हो जाती है। लोग अपने हालात से तंग होकर ख़ुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। कैसे हम इसमें सब्र कर सकते हैं जो बार बार कुरान पाक में तालीमात में कहा गया है कि सब्र करने वाले अल्लाह ताला के दोस्त महबूब हैं, वो सब्र कहाँ से आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस दुनिया का जो निज़ाम है ना, वो है आजमाइश और इम्तिहान पर। कुरान पाक ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को बयान किया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में ज़्यादा अच्छे काम कौन करने वाला है, कौन करता है। पहली बात तो ये जहन में रख लेनी चाहिए कि ये दुनिया आज़माइश का घर है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, रसूलुल्लाह ने फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है, यानी यहाँ जो बोओगे वो तुम आगे जाकर तुम काटोगे। बिल्कुल। तो पहली तो ये बात जहन में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो तकलीफ़ है, गुर्बत है, मुशक्क़त है, ये सारा कुछ ये बड़े बरगुज़ीदा बंदों पर भी ये चीज़ आई, यानी ये हरगिज़ इस बात की अलामत नहीं है कि आप बहुत बुरे हैं या बहुत अल्लाह नाराज़ है, तो ये इस बात की अलामत नहीं है। अल्लाह नाराज़ तब होता है कि जब आप उसके अहकामात को पूरा नहीं कर रहे होते, वो इनफरादी तौर पर हो या वो इज्तिमाई तौर पर। उन अहकाम की नाफरमानी के जो नताइज फिर माशरे पर मुरतब होते हैं वो एक अलहदा बात हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पर देखिए कि अगर एक शख्स कम तोलता है, बेईमानी करता है दुकान पे बैठे हुए, या एक मार्केट में ये माहौल है, तो आप देखिए कि जो कम तोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसको भी आगे यही कुछ ही मिलना है। यानी ये एक पूरा एक कल्चर वजूद में आ जाता है। तो ऐसा होता है कि मुआशरे में अगर गुनाह बढ़ते चले जाएं तो ओवरऑल पूरे मुआशरे के ऊपर ही फिर मुसीबतें, चैलेंजेस, मसाइल आते हैं। आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली रीजनिंग के साथ आप देख लें ना, कि जब हम एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, अदल नहीं करेंगे, तो गोया कि हम एक दूसरे के लिए खुदा का अज़ाब बने हुए हैं ना। यानी मिसाल के तौर पर मैं सब्ज़ी महंगी बेचता हूँ तो मैं कपड़ा लेने जाऊँगा, वो भी तो महंगा ही मिलना है ना, मुझे जूते भी महंगे मिलने, तो फिर हर जगह पर ही फ्रॉड वो नज़र आएगा। अमान साहब, हाउ इज़ दैट फेयर कि अगर एक शख्स करप्शन कर रहा है, दाव लगा रहा है अपना जिसका जितना लग रहा है, और एक शख्स नहीं कर रहा लेकिन वो भी उसी मसाइल में पिस रहा है, हाउ इज़ दैट फेयर? देखिए, असल जो चीज़ है वो ये है कि ये दुनिया आजमाइश और इम्तिहान के घर होने के नाते अगर आप देखिए कि वो जो शख्स कर रहा है वो तो खुदा के यहाँ अपनी सज़ा को पाएगा, जो करप्ट है, जो बदमाशी कर रहा है। वो शख्स के जो पिस रहा है, आप यूँ समझ लीजिए कि खुदा के यहाँ उसको इसकी सज़ा तो नहीं है,
لیکن اس کا بلکہ اجر ہے کہ اس نے ایسے ماحول میں ایسے معاشرے میں رہ کر اگر ایمانداری سے زندگی گزاری، تنگدستی سے جس طرح بھی اس کا وقت گزرا اس نے اس معاشرے میں گزارا، تو یہ چیز خدا کے ہاں تو اس کے لیے یعنی الزام اور سزا کا باعث تو نہیں نا، اس کے لیے اجر کا باعث ہی بنے گی۔ اور جہاں تک دوسرا آپ کے سوال کا جو حصہ ہے صبر کے حوالے سے، میں اکثر طور پہ یہ کہتا ہوں کہ صبر کے سے پہلے نا تدبر اور تفکر کی عادت انسان کو ہو، یعنی تدبر تفکر جب انسان کرتا ہے نا، غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، پھر ٹالرنس بھی پیدا ہوتی ہے، پیشنس بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہم نے صبر کو ایسے بنا لیا نا کہ بالکل ہی عقل سے فارغ، بالکل سوچ اور غور و فکر سے فارغ، وہ صبر کوئی صبر نہیں ہوتا۔ اصل صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ تدبر تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آپ کو کہاں پر کس طریقے سے چلنا ہے، کہیں پر آپ کو ٹالرنس کی ضرورت ہے، کہیں پر آپ کو رد عمل دینے کی ضرورت ہے، کہیں پر آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے، کہیں پر اونچا بولنا ہوتا ہے، کہیں پر آہستہ بولنا ہے، کہیں درمیانے آواز کو رکھنی ہوتی ہے، اینالائز کرتے ہیں، اینالائز اپنے آپ کو آپ کرتے رہیں، تو پھر آپ ایک کمپلیٹلی ایک خوبصورت انسان وجود میں آتے ہیں۔ لاجک والا صبر جو ہے وہ اصل میں قرآن پاک والا صبر ہے۔ اگر اب آپ صرف صبر کی بات کریں گے تو پھر اس پر بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں نا کہ بھئی آپ کس صبر کی بات کرتے ہیں، جس معاشرے میں ایسا ماحول ہو، ایسے حالات ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے صبر کا کہ بالکل آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے آرام سے بیٹھ جائیں اور آپ کوئی اسٹرگل بھی نہ کریں، کوئی کوشش بھی نہ کریں، ظالم کو ظالم نہ کہیں، آپ یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینا تو خود ہی گھر آ جائے گا کھانا، ایسے نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ جو ہم صبر کی جب بات کرتے ہیں نا، یہ ہماری انفرادی شخصیت، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ صبر کی تلقین کی جاتی ہے اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ظلم زیادتی یا سارا کچھ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ جہاں پر آپ سے صبر کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا انسان بنائیں کہ اگر کوئی آپ کو ذاتی طور پر کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جہاں پر پھر اجتماعی اور ریاست کا معاملہ ہوتا ہے، معاشرے کی بات ہوتی ہے، اگر وہاں پر فساد پھیل رہا ہے، فساد فی الارض ہے، تو واضح بات ہے کہ آپ کو جتنی طاقت، جتنی ہمت اس کے مطابق ہے، مجھے بولنے کی ہمت ہے، میں اپنے چینلز پہ، اپنی تقریروں میں، انٹرویوز میں، گفتگو میں اور ٹاک شو میں بتاتا ہوں، یہ میری ہمت ہے۔ اسی طرح جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ حکمران ہے، وہ ریاست کا ذمہ دار ہے، واضح بات ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق پھر معاشرے میں بھلائی کا کام کرتا ہے۔ صبر کا مطلب خاموشی نہیں، اپنے آپ کو کمپوز کر کے انالائز کرتے رہنا، کیونکہ اس طرح مذہب پر بھی الزام آتے ہیں، آپ کو دیکھا نا اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی مذہب تو کہتا ہے صبر کر کے بیٹھے رہو، کوئی ہاتھ پاؤں نہ مارو، کسی کے خلاف نہیں بات کر سکتے، تو یہ نہیں ہے بات اس کا۔ بالکل صحیح، اس کو مزید انالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ سر ان دی اینڈ ایک میسج جو آپ دینا چاہیں، بالکل پریسائسلی، ٹائم چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ میں سمپل وہی بات جو شروع میں نے کہی ہے، ایک دو بات میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی کا نہ سنیے، اللہ کی سنیے، اللہ کے رسول کی سنیے، یعنی قرآن پڑھیے اور سیرت کا مطالعہ کیجیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بات وہاں سے شروع کیجیے جہاں سے رسول اللہ نے کی تھی، آپ نے کسی سے اس کا عقیدہ، نظریہ، خیال نہیں پوچھا تھا، آپ نے دیکھا تھا یہ انسان ہے، بس۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ بھئی مسلمان قابل احترام ہے، اللہ نے کہا کہ بنی آدم، آدم کی اولاد قابل احترام ہے، اس پر آپ عمل کیجئے، آپ دیکھیے آپ کا معاشرہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ بالکل، بہت شکریہ امانت رسول صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔